فرید کی بیوی بیٹی کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تو اس نے بڑی مشکلوں سے بیٹی کو پالا اور پھر لوگوں کے کہنے پر دوسری شادی کر لی تو اس میں سے 2 بچے ہو گئے۔ بیوی بولی بیرون ملک جا کر کماؤ تاکہ تمہاری بچی کی شادی کر سکوں۔ فرید قطر چلا گیا اور ہر مہینے اچھے پیسے کمانے لگا اور بیوی بچے اڑانے لگے۔ تو ایک دن شمائلہ نے اس کی بیٹی کو بڈھے سے بیاہ دیا اور کہا کہ اس کی شادی کر دی ہے اور وہ آرام سے کمانے لگا، اور بچی کہتی اماں مجھے لے جاؤ، سسرال والے بہت ظلم کرتے ہیں، تو وہ اسے ڈانٹ دیتی۔ 10 سال بعد فرید واپس آیا تو بیوی کے ساتھ بیٹی کو ملنے گیا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہاں فرید ایک سرکاری ملازم تھا اور اسے اپنی بیوی عائشہ سے بہت پیار تھا۔ اس کی بیوی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تو جیسے اس کے سر پر غموں کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ کئی دن تک تو اسے اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ نڈھال سا اپنے غموں میں غرق تھا کہ اسے اپنی بیٹی نور فاطمہ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ نور فاطمہ جس کے خواب اس نے اور عائشہ نے کئی مہینوں سے دیکھے تھے اور اس کا نام انہوں نے شروع سے ہی سوچ رکھا تھا، اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے اپنے ارمان پورے کرنے تھے، لیکن عائشہ کی وفات سے سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ پھر لوگوں کے سمجھانے کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی نور فاطمہ پر توجہ دینی شروع کی اور اسے بڑے نازوں سے پالنے لگا، یہاں تک کہ نور فاطمہ 5 سال کی ہو گئی۔ وہ آج آفس سے گھر پہنچا تو نور فاطمہ اسی کے انتظار میں بے چین سی کھڑی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف لپکی اور بولی بابا آج مجھے باہر لے کر جائیے، مجھے باہر کا کھانا کھانا ہے۔ تو فرید اس کی خواہش پر بے اختیار مسکرا دیا اور پھر مسکراہٹ دبا کر بولا لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں کیسے اپنے بیٹے کو باہر کا کھانا کھلا دوں؟ تو وہ کچھ پل کے لیے سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی میرے گلک میں پیسے موجود ہیں، میں اسے توڑ دیتی ہوں، پھر ہم باہر کا کھانا کھانے جائیں گے۔ اس کی بات پر فرید کو بے اختیار اس پر پیار آیا اور اس نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا نہیں میری چندا، تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو اور بابا نے اپنی بیٹی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو بس جلدی سے تیار ہو جا، پھر ہم لوگ باہر کھانا کھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر اچھلتے ہوئے بولی یاہو، ہم باہر سے کھانا کھائیں گے۔ اس کی ایکسائٹمنٹ پر فرید مسکراتے ہوئے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا تو وہ اسی کی منتظر ہاتھ میں کنگا لیے بیٹھی تھی۔ فرید نے اس کی پونی بنانے کے بعد اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکلا تو سامنے سے آتی آپا رشیدہ نے اسے روکتے ہوئے کہا ارے فرید میاں کدھر جا رہے ہو بھائی؟ کچھ نہیں آپا، دراصل آج میری نوری کو باہر کھانا کھانا ہے تو اسی کو لے کر جا رہا ہوں، وہ بڑے احترام بھرے انداز میں بولا تو آپا رشیدہ نے اپنی اینک اتارتے ہوئے نور فاطمہ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی دیکھو فرید میاں، 5 سال کی ہو گئی ہے بچی، قد کاٹ اس نے نکال لیا ہے اور 5 سال میں وہ جوان بھی ہو جائے گی، تم میری صلاح مانو اور شادی کر لو، کیونکہ بچی جب جوان ہوگی تو بہت سی باتیں جو ماں سے کہہ سکتی ہے وہ تجھ سے نہیں کہہ پائے گی، اسے اب ایک ماں کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والی زندگی کے متعلق اسے سمجھا سکے۔ آپا رشیدہ کی بات پر فرید نے سنجیدگی سے نور فاطمہ کو دیکھا اور بولا آپا دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو اس کی ماں دوں، لیکن سوتیلی ماں کبھی ماں نہیں بنتی، بس اسی خوف سے میں اپنا دل محسوس کر کے رہ جاتا ہوں۔ ایک رشتہ ہے میرے پاس، لڑکی طلاق یافتہ ہے مگر یتیم ہے اور یتیمی ہونے کا درد وہ اچھی طرح سے جانتی ہے، تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، وہ تمہاری بچی کو خدا ترسی کھا کر بڑی محبت دے گی، کیونکہ اس نے بھی یتیمی کا وقت کاٹا ہے، تو جو اس پر بیتا ہے وہ ویسا اس کے ساتھ نہیں ہونے دے گی۔ آپا رشیدہ نے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا اور بولا اگر آپ کہہ رہی ہیں تو میں مل لیتا ہوں، تو اس کے ہاں کہنے پر آپا رشیدہ اسے دعائیں دیتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ پھر اگلے دن جب وہ آفس سے گھر آیا تو آپا رشیدہ اس کے گھر بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ ایک خرانٹ سی عورت تھی جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرید بیٹا یہ جمیلہ کی چاچی ہیں اور میں نے آج ہی انہیں بلا لیا تاکہ یہ ایک نظر تجھے دیکھ لیں اور پھر کل تو میرے ساتھ چلنا اور جمیلہ کو ایک نظر دیکھ لینا، اگر اچھی لگے تو ٹھیک ہے تمہارا نکاح اسی ہفتے کروا دیں گے۔ آپا رشیدہ نے کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ پھر چاچی نے اس سے 4-5 سوال پوچھے جس کا وہ سر جھکائے آرام سے جواب دیتا رہا۔ پھر اس سے اگلے دن وہ جب آفس سے گھر آیا تو آپا رشیدہ اور نور فاطمہ کے ساتھ جمیلہ کو دیکھنے گیا
जमीला इसे काफ़ी सादा लड़की लगी। वो थी तो मामूली सूरत की, मगर इसके लहजे में बड़ी मिठास थी कि 5 मिनट में नूर फातिमा भी इससे घुल मिल गई। फरीद बेटे, आपने कुछ पूछना है जमीला से तो पूछ लो, आपा रशीदा ने कहा तो इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, मुझे इनसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, इसने आहिस्ता से कहा तो सबके चेहरे वहाँ पर खिल उठे। फिर वो लोग कुछ देर बाद उठकर घर के लिए रवाना हो गए और अगले ही दिन फरीद ने नूर फातिमा को ले जाकर मार्केट से जमीला के लिए शॉपिंग की और नूर फातिमा जिस जिस कपड़े पर हाथ रख रही थी वो जमीला के लिए वही खरीद रहा था। फिर इसने नूर फातिमा को भी कपड़े दिलाए। शॉपिंग से फारिग होने के बाद उन्होंने एक जगह बैठकर खाना खाया और घर आ गए। जुम्मे के दिन मोहल्ले के चंद लोगों को लेकर वो जमीला के यहाँ गया और इसे सादगी से ब्याह कर अपने संग ले आया। सुहाग रात को फातिमा को सुलाने के बाद वो जब जमीला के पास आया तो इसके पास बैठते हुए बोला, जमीला, मैं साफ और खरी बात करता हूँ। अगर मेरी बेटी को तुम खुश रखोगी तो मैं खुश रहूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मेरी बेटी को ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो मैं कभी तुमसे खुश नहीं रहूँगा। मेरी बेटी में मेरी जान बसती है, वो खुश रहे तो मैं खुश रहता हूँ। इसकी बातों पर जमीला ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं नूर फातिमा को बहुत खुश रखूँगी और आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फिर वाकई जमीला ने अपना कहा पूरा किया। अल्लाह पाक ने पे दर पे इसे एक बेटी और बेटे से नवाजा, मगर जमीला की मोहब्बत नूर फातिमा से कभी कम ना हुई। वो हमेशा अपने बच्चों पर भी नूर फातिमा को फोकियत देती और ये बात फरीद को बहुत खुश रखती थी। इसने नूर फातिमा से इस कदर मोहब्बत कायम कर ली कि फरीद इसकी तरफ से बिल्कुल ही मुतमईन हो गया और इसे कोई शक नहीं था कि वो इसे कभी नफरत करेगी। फिर एक दिन जमीला ने इससे कहा, फरीद, मुझे लगता है कि इतने थोड़े में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आपने मुझे एक बार बताया था कि काफ़ी अरसे पहले आपकी कंपनी आपको बाहर भेजना चाहती थी, तो आप अपनी कंपनी से बात करके बाहर चले जाएं। वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं तरक्की के। हमारी 2 बेटियां हैं, तो इनका अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा। ये हमें करना होगा ताकि हम इन्हें अच्छी तरह से रुखसत कर सकें। फरीद ने तो तज़बज़ब अंदाज में इसे देखा और बोला, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाऊं। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हमसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन पैसा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। जमीला के इसरार पर इसने कंपनी से बात की तो उन्होंने इसे कतर भेजने का कहा और वो अगले महीने कतर के लिए रवाना हो गया। और जाते हुए इसने बच्चों का बहुत ख्याल रखने के लिए कहा और अब जमीला ने अपनी असली रंगत दिखाना शुरू कर दी। बज़ाहिर इसके अंदाज में बड़ी मिठास थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर नूर फातिमा के लिए बहुत नफ़रत रखती थी। और उस दिन इसे ज़्यादा नफ़रत हुई जब इसके शौहर ने इससे 2 मोहब्बत के बोल बोलने की बजाय नूर फातिमा का ख्याल रखने की शर्त रखी कि इसे खुश रखेगी तो वो इससे खुश रहेगा, और ये बात इसके दिल को बहुत बुरी तरह से घायल कर गई। मगर इसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इसे खुश रखे और इसने ऐसा किया भी, और उस वक्त का इंतज़ार करने लगी जिसमें वो फरीद को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैद कर ले, कि वो इस पर इतना भरोसा करने लगे कि नूर फातिमा से बिल्कुल लापरवाह हो जाए। और फिर कतर जाने के बाद ऐसा ही हुआ। फरीद अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो गया कि इसने 2-2 3-3 जगह पर अपनी जॉब शुरू कर दी। और जमीला ने एक सुबह नन्ही सी 8 साला नूर फातिमा को थप्पड़ मारते हुए कहा, चल जा जाकर सहन में पोछा लगा, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और ये मत समझना कि मैं तुमसे नरमी बरतूंगी। यहाँ अब तुम्हारा बाप नहीं है जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। इसकी मार और धार से नूर फातिमा जैसे घूम सी गई और सहम कर इसने पोछा उठाया और अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहन में पोछा लगाने लगी। और फिर इसने दोपहर को नूर फातिमा को सिर्फ पानी जैसे शोरबे से रोटी दी, जबकि खुद इसके सामने बैठकर बोटियां खाती रही। नूर फातिमा इसे हसरत से देखते हुए बोली, अम्मी, थोड़ा सा सालन मुझे भी दे दो ना। आपको पता है ना, मुझे शोरबा नहीं पसंद। ये सालन लेगी, तुझे जूते ना दूं? दफ़ा हो जा यहाँ से, मनहूस, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर आइंदा से तूने मेरे आगे इस तरह बात की। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई अम्मी अम्मी नहीं हूँ। जा जाकर अपना काम कर। जमीला ने इसको थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो रोते हुए बोली, मैं बाबा को ज़रूर बताऊंगी कि आप मुझे मारती हैं। अपने अब्बे को बताएगी मैं तुझे मारती हूँ, तो बता के देख, मैं तेरी चमड़ी ना उधेड़ दूंगी। दफ़ा हो जा। जमीला ने अब इसकी गालों पर 4 थप्पड़ मारते हुए कहा तो वो सहम कर एक कोने में जाकर दुबक गई। अगले दिन साथ वालों की आंटी आई और बोली, जमीला, तेरे शौहर का बाहर से फ़ोन आया है। वो ये बात सुनकर जल्दी से इनके घर गई और फ़ोन उठाकर इसका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। और फिर कुछ ताकुफ़ के बाद वो बोली,
فرید: ایک بات کروں، برا تو نہیں منائے گا؟ ارے ہاں ہاں کر، تجھے پتہ ہے نا میں تیری کسی بات کا برا نہیں مناتا۔ نہیں، مجھے اس بار لگ رہا ہے کہ تو برا منائے گا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور وہ کچھ توقف کے بعد بولا: کیا بولنا چاہتی ہو؟ اور فکر مت کر، میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا۔ اگر منایا بھی تو تجھے ڈانٹوں گا بالکل نہیں۔ دراصل آج میں نے نور فاطمہ کو ایک تھپڑ مارا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ تو دوسری طرف سے فرید جلدی سے بولا: اس نے کچھ غلط کیا ہوگا تو تم نے مارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو جان بوجھ کر اسے کبھی نہیں مار سکتی، وہ تیری جان ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ خیر اب بتا، تھپڑ کیوں مارا تھا؟ فرید کی بات پر وہ شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی: بس اس نے آج دودھ نہیں پیا، نہ ٹھیک سے کھانا کھا رہی تھی، تو مجھے پھر غصہ آیا کہ یہ کیا کام ہوا، تو ٹھیک سے کھا پی نہیں رہی، کمزور ہو جائے گی۔ بہت اچھا کیا تو نے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس کو کبھی کبھار بڑا دورہ پڑتا ہے کہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھانا، اور آج پھر سے یہ کام شروع ہو گیا۔ تم نے اس کو زبردستی کھانا کھلانا ہے اور زبردستی دودھ پلانا ہے۔ فرید نے اس کو بڑے مان سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی: فکر ہی مت کیجیے، میں ہماری بچی کا بہت اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ پھر کچھ دو چار اور باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا اور گردن اکڑائے وہ گھر میں واپس آئی تو نور فاطمہ اسی کونے میں پڑی سو رہی تھی۔ چل اٹھ منحوس، اسٹور روم میں جا کر سو جا۔ پھر اس نے آنے والے دنوں میں نور فاطمہ پر وہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے کہ معصوم کلی چپ چاپ سب سہتی رہی مگر زبان نہ کھولتی، اور فرید کو تو اس نے ایسا اندھا اعتبار دیا تھا کہ وہ نور فاطمہ کی جان بوجھ کر جھوٹی سچی شکایتیں لگاتی اور فرید اسے بہت ڈانٹتا، اور زندگی میں فرید نے کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی تو وہ اس کے ڈانٹنے پر مزید سہم جاتی اور اسے لگتا کہ اس کا دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایک دن اسے مار ہی رہی تھی کہ اوپر سے آپا رشیدہ آ گئیں اور وہ سینہ پیٹتے ہوئے بولی: ہائے ہائے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، میں نے تجھے اتنے اچھے خاندان میں بیایا اور تو نے اس معصوم بن ماں کی بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ آپا رشیدہ کے اس انداز پر تلملا اٹھی اور بولی: اے بڑھیا، آئندہ یہاں آئی نا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اور رشیدہ آپا اسے بددعائیں دیتی نکل گئیں مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر نور فاطمہ کو بس اس نے پڑھائی سے نہ ہٹایا، باقی اس نے اپنا ظلم جاری رکھا۔ نور فاطمہ اسکول اور پھر کالج پہنچ گئی اور روز آپا رشیدہ کے یہاں آتی تھی اور ان سے اپنے دکھ کہتی۔ وہ 18 سال کی ہوئی تو پورے محلے میں نور فاطمہ کے حسن کے چرچے تھے، اور جمیلہ کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ نور فاطمہ بالکل اپنی ماں کی جیسی حسین ہے تو اس کے سینے پر جیسے سانپ سے لوٹ جاتے اور وہ اور زیادہ اس پر تشدد کرنے لگتی، اور نور فاطمہ سر جھکائے بس سنی جاتی۔ اور پھر ایک دن وہ آپا رشیدہ سے بولی: اماں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب وہ مجھے دن رات بددعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے تیرے حسن کو آگ لگا دوں گی۔ اس کی باتوں پر آپا رشیدہ دہل سی گئیں۔ پھر ایک دن آپا رشیدہ اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائیں جو کہ ڈاکٹر تھا۔ وہ نور فاطمہ سے 14 سال بڑا تھا مگر بڑا فرما بردار اور نیک تھا۔ رشیدہ آپا کو اس جہنم سے نکالنے کا یہی راستہ دکھا مگر آگے بھی جمیلہ تھی۔ اس نے وہ وویلا مچایا، نور فاطمہ کو بدنام کیا اور پورے محلے میں مشہور کر دیا کہ اس کی سوتیلی بیٹی کا چکر ڈاکٹر صاحب سے چل رہا ہے۔ رشیدہ آپا کے بیٹے کی بھی بڑی بدنامی کرنے لگی تو رشیدہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ جمیلہ اسے ایک دن اپنے ساتھ لے کر گئی اور اسے اپنے بڈھے چاچے کے ساتھ بیائی جو کہ جمیلہ سے بھی 30 سال بڑا تھا۔ محلے میں آ کر اس نے وہ وویلا مچایا کہ اس کی سوتیلی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اور ساتھ ہی اس نے فرید کو فون کر کے بتایا کہ تیری بیٹی نے رشیدہ آپے کے بیٹے کے ساتھ چکر چلایا اور گھر سے غائب ہو گئی۔ فرید وہاں سے بات سن کر صدمہ سہ نہ پایا اور اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ کئی دن ہاسپٹل رہ کر جب ٹھیک ہو کر گھر آیا تو وہ بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی واپسی کا ٹکٹ کروانا شروع کر دیا اور جمیلہ کو آنے کی خبر دی تو جمیلہ نے اسے بہت کہا کہ ابھی نہ آئے، لیکن فرید ڈٹ چکا تھا۔ اس نے پھر رشیدہ آپا کے خلاف اس کے کان بھر دیے۔ وہ کاٹھ کا الو اس کی ہر بات کو 100% سمجھتا رہا۔ وہ پاکستان آیا اور اپنی نور فاطمہ کو وہاں نہ پا کر اسے سخت صدمہ پہنچا اور وہ کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا۔ پھر ایک دن وہ پورے محلے والوں سے ملا مگر آپا رشیدہ کے ہاں سے بنا ملے آگے گزرنے لگا۔ جب ہی ہامتی کامتی رشیدہ آپا اس کے پاس آئیں اور بولی: فرید میاں کہاں جا رہے ہو، ہم سے نہیں ملو گے کیا؟ فرید مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے بولا: آپا جو میری زندگی میں زہر گھولتے ہیں نا، میں ان سے ملا نہیں کرتا۔
صحیح کہا تم نے، میں نے واقعی تیری زندگی میں زہریلی ناگن کو شامل کر کے تیرا اور تیری بچی کا مستقبل خراب کر دیا۔ وہ جمیلہ زہریلی ناگن ہے جس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسی ناگن ہے، میں تیری زندگی میں کبھی شامل نہ کرتی۔ رشیدہ آپا نے کہا، خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا۔ میری بیوی نے اپنے بچوں سے بڑھ کر اس سے محبت کی، مگر اس نے کیا کیا؟ آپ کے بیٹے سے چکر چلا کر اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ جمیلہ کی محبتوں اور میری قربانیوں کا یہ صلہ دیا اس نے، فرید نے انتہائی غصے میں کہا۔ تو رشیدہ آپا اسے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولیں، کس نے کہا میرے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہے تیری بیٹی؟ اگر میرے بیٹے کے ساتھ بھاگی ہے تو جا کر اندر دیکھ، میرے گھر کے اندر ہونی چاہیے، میرے گھر میں نہیں ملے گی تجھے۔ ہاں تو آپ کے بیٹے نے اسے کہیں اور رکھا ہوگا، الگ گھر لے کر دے دیا ہوگا، فرید نے سر جھٹک کر کہا۔ تو فریدہ طنزیہ انداز میں مسکرا کر بولی، اچھا میرا بیٹا یہاں رہتا ہے اور اسے کسی اور گھر میں رکھا ہے، یہ باتیں کچھ عجیب نہیں ہیں؟ میں تو اپنے بیٹے کا باقاعدہ رشتہ لے کر گئی تھی، تو میرے بیٹے کو کیا ضرورت تھی اسے بھگانے کی؟ تو میاں اپنی بیوی سے جا کر پوچھ کہ جب رشیدہ آپا اپنے لائق فائق ڈاکٹر بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تو اس نے انکار کیوں کیا، اور پھر ایک دن اسے لے جا کر بڈھے چاچے کے ساتھ بیاہ دیا۔ یہ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رشیدہ آپا کی آخری بات پر فرید کی سانسیں رکتی سی محسوس ہوئیں، پھر وہ ایک ایک بات بتانے لگی اور فرید ساکت و جامد سا اسے سنے جا رہا تھا۔ جا میاں جا کر خبر لے، وہ جو تیرا سسرال تھا جہاں سے بیاہ کر لایا تھا اس ناگن کو، وہاں جا کر دیکھ کہ تیری بیٹی کیسی زندگی جی رہی ہے۔ فرید افراتفری میں وہاں سے بھاگا اور رکشہ کروا کر جب وہ اپنے سسرال پہنچا تو اندر سے آتی آوازوں پر وہ تھم سا گیا۔ چاچا اس منحوس کلموہی کو لے کر کہیں دور بھاگ جا، کہیں فرید کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ یہاں پر ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو اس پر ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ میں نے ابھی تو اسے قابو میں رکھا ہے، لیکن رشیدہ آپا کبھی چپ نہیں بیٹھے گی، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اس لیے تو اپنی اس بلبل کو لے کر کہیں دور چلا جا۔ اندر سے جمیلہ کی آواز کسی زہر آلود خنجر کی مانند دل کے آر پار ہوئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو صحن میں پوچھا لگاتی اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے لب پھڑپھڑائے۔ فرید اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگائے تڑپ تڑپ کر رو دیا۔ فرید دیکھنا اس نے کیا کیا، اس نے میرے چاچے سے شادی کر لی۔ مجھے تو لگا تھا کہ رشیدہ آپا کے بیٹے سے شادی کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چکر تھا، پورے محلے کو پتا ہے کہ یہ کیسی بے حیا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، فرید نے ایک کس کر تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور دھاڑ کر بولا، بس بغیرت عورت، اس کے آگے ایک لفظ نہ بولنا۔ کتنی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتی ہے، کس قدر بغیرت ہے، یہ بات آج مجھے معلوم ہو گئی۔ کیا بگاڑا تھا میری اس معصوم بچی نے کہ تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ میں کتنے مان اور بھروسے کے تمہارے پاس اپنی بیٹی کو سونپ کر گیا کہ تم میری بیٹی کو اس کی ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن میں غلط تھا۔ تو اپنے دل میں حسد اور بغض رکھے ہوئے بیٹھی تھی، اور جو کہ میرے جاتے ہی باہر نکل آیا، اور تو نے اپنی اصلی رنگ دکھا دیے، میری بیٹی کو اپنے زہر سے نیل و نیل کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے فرید، مجھے واقعی نہیں پتا کہ یہ رشیدہ آپا کے بیٹے کے ساتھ نہیں بھاگی بلکہ چاچے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں تو آج آئی ہوں، تجھے پتا چلا کہ یہ یہاں ہے تو میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ بکواس بند کر، اور اب تو نے میری بیٹی کے خلاف ایک لفظ بولا تو تیری خیر نہیں۔ میری معصوم بیٹی کی وجہ سے تو میری زندگی میں تھی، میں تجھے اس کے لیے بیاہ کر لایا تھا کہ تو اسے خوش رکھے گی تو میں خوش رہوں گا، یہی بات کہی تھی نا میں نے شادی کی پہلی رات بھی، وہ دھاڑ کر بولا۔ تو جمیلہ انتہائی غصے اور تنفر بھرے انداز میں نور فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، تو نے یہی شرط رکھی تھی، اور اسی بات کا مجھے غصہ آیا تھا کہ تیرے لیے میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میری اہمیت تبھی ہوگی جب اس کو پیار کروں گی، میں ویسے پیار کے قابل نہیں تھی کیا؟ میرے پہلے شوہر نے بھی مجھے میری معمولی شکل و صورت کی وجہ سے دھتکار دیا، اور تو نے بھی یہی کیا۔ میں نے تجھے نہیں دھتکارا تھا، میں نے تو تیری سیرت دیکھ کر تجھے اپنایا اور تجھ سے محبت بھی کی، مگر کچھ لوگ سانپ کے جیسے ہوتے ہیں، جتنا بھی احسان کرو ڈس لیتے ہیں، جیسا تیرا حال ہے، اور میں اب تیرے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا، فرید نے کہا، اور اسی وقت طلاق دے کر وہاں چھوڑا اور اپنی نور فاطمہ کو گھر واپس لے آیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی طلاق دلوائی، اور عدت پوری ہوئی ہی تھی کہ رشیدہ آپا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئیں، اور اس وقت رشیدہ آپا کا یہ رشتہ لے کر آنا کسی خوشگوار ہوا کے جھونکے کی مانند تھا۔
فرید نے اسے بڑی دھوم دھام سے ڈھیروں جہیز دے کر رخصت کیا اور پھر اپنی بیٹی کو خوش باش دیکھ کر اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کر واپس قطر چلا گیا۔ جمیلہ تو صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ گلی محلے میں ننگے سر ننگے پاؤں بھیک مانگتی پھرتی اور نور فاطمہ کو صحیح معنوں میں رشیدہ آپا کی صورت میں ماں مل گئی۔ ڈاکٹر طیب اس کا شوہر بہت محبت کرنے والا شخص تھا جو کہ اسے اعلیٰ تعلیم دلوا کر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتا تھا، اور نور فاطمہ کو شروع سے ہی ٹیچر بننے کا شوق تھا، تو تعلیم حاصل کرتے ہی اس نے سرکاری جاب کے لیے اپلائی کیا اور اسکول ٹیچر لگ گئی۔ اس دوران اس کے 2 بچے بھی ہوئے جو کہ رشیدہ آپا بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال رہی تھیں۔